ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن اور تصور توحید ہمارا موضوع ہے، اور ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کس طرح آپ نے شرک کی نفی فرمائی اور توحید کا اس بات بیان فرمایا، اس اور قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں ایسا لگتا ہے کہ مکالمہ ہو رہا ہے اور ڈائیلاگز ایسا محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اس میں موجود ہے۔ اگر ہم پڑھیں اس کو اور اس کے قریب جائیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کیا فرمائیے اس حوالے سے؟ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بھی تخلیق فرما کر اور اپنے نبی کو بھیج کر اپنی وحی کے ذریعے سے اپنا اتمام حجت فرما دیا، اور ایسا کمال درجے میں فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اتمام حجت کر کون سکتا ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، اس کا کلام ایسا ہے کہ جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم رسول ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقتیں برداشت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر جو ہے امامت کا تاج سجایا اور فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی ذوات قدسیہ میں تمہارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے اپنے والد اپنے چچا آزر کو دعوت دی اسلام کی اور اس کی بت پرستی پر اعتراض کرتے ہوئے آپ نے کوشش فرمائی کہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے، تو آپ نے بنیاد اس چیز کو بنایا کہ ویسے تو عمر کم ہے، چچا کی عمر زیادہ ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہوگا، لیکن یہاں پر ایک جو چیز بنیاد بنے گی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اسلام کی طرف مائل ہونے پر اور حق کو پہچاننے پر وہ علم بنے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ ان کے چچا کے پاس نہیں تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا ربط اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اور وہ وحی آپ پر اترتی تھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، لہٰذا اس علم کی بنیاد پر آپ میری اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا، تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے عمر کے اعتبار سے کوئی بڑا ضرور ہو، لیکن حقیقتاً حق کا علم رکھنے والے کی اتباع کی جاتی ہے۔ تو علم کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ علم اور دلیل کے ذریعے سے آپ حق کو پہچانیں گے، نہ یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے چلے آئے۔ عقیدے میں تو تقلید ویسے بھی جائز ہی نہیں ہے، تو عقیدہ تو بالکل دلیل کے ساتھ آپ سیکھیں گے، تب کہیں جو ہے شرح صدر اور اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور پھر انسان جو ایمان لائے گا، اور ایمان نام ہی تصدیق بالقلب کا ہے، اور تصدیق کہتے ہیں یقین کو، تو یقین انسان کو کب حاصل ہوگا؟ کہ جب وہ باقاعدہ اس کو دلیل کے ذریعے سے سیکھے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سورج وغیرہ کو دیکھا اور اس میں ستاروں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ قال ھذا ربی، کہ ایسے میرا رب ٹھہراتے ہو، تو کیونکہ اطراف میں تاروں کی عبادت بھی ہو رہی ہے، سورج کی بھی ہو رہی ہے، چاند بھی، اور ہزاروں خدا انہوں نے بنا رکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے رب ٹھہراتے ہو؟ وہ تو غروب ہو گیا، اور میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے قمر کے بارے میں فرمایا، اسی طرح سے سورج کے بارے میں فرمایا، اور ایک عقیدہ واضح کر دیا کہ یہ ساری چیزیں تو تغیر کو قبول کر رہی ہیں، بالکل تبدیلی کو قبول کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، بالکل وہ تو تغیر کو قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے لیے تغیر مانو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسٹیٹس پر پہلے تھا اب تبدیل ہوا تو اعلیٰ درجے پر گیا یا پہلے سے ادنا درجے پر آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو صفات کمال کا جامع ہے کہ اس کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ بلندی کے بعد کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں اب سے آگے بڑھ جائے، بالکل تو اس کی صفات کمال کی بلند اور یا اس کی بلندی درجات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو جب انتہا نہیں ہے تو وہ تغیر کیسے قبول کرے گا؟ اور جب اعلیٰ درجے میں تغیر کو نہیں مانتے ہو تو ادنا درجے میں کہ پہلے سے نچلے اسٹیٹس پر معاذ اللہ آگے، یہ تو عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس مکالمے کے ذریعے سے جو تاروں کو دیکھتے ہوئے اور سورج کو اور چاند کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک نظم میں جکڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل، اور جو مجبور ہو اور جکڑا ہوا اور مخلوق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا وہ ہے جس کے حکم پر یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ نے اللہ کے حکم سے ان کفار کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور جب مکالمہ ہوا ہے تو اس میں بھی آپ نے بڑی بہترین طریقے سے دلائل قائم فرمائے کہ تم اسی سے پوچھ لو، بڑے یا یہ جو ٹوٹے ہوئے ان سے پوچھ لو، اس کے کاندھے پہ وہ رکھ کر کلاڑا رکھ کر فرمایا مجھ سے پوچھ لو، یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جمع کا صیغہ فرمایا فاسألوہم، ان سے پوچھ لو۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر
ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کلام نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کے جو ہر نفع اور ہر ضرر کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کر رہے ہو. تو بہرحال وہ ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے اور ایک تکبر اور ضد ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہیں چھوڑا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہر درجے میں توحید حجت تمام کر دی، ایسی بہترین دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اس کے بعد کوئی جگہ نہیں رہ جاتی کہ انسان اللہ کے وجود کا انکار کرے. بے شک بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور وہ تمام کس طرح شرک کی نفی فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور کس طرح اس بات کے طور پر توحید کے حوالے سے بیان فرمایا، اور بہت عقلی دلائل سامنے چیزیں رکھی ہوئی. اور یقیناً جیسے کہ فرمایا اس میں انا کا جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے عقلی دلیل پر جب قائل کیا جائے تو ہمارے ائمہ نے بھی ایسے عقلی دلائل بہت سے پیش کیے.